امام مہدی آ کر دین اسلام کو کس سے بچائیں گے؟ اپنے ہی مسلمانوں سے۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو ان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا گئے تھے کہ قیامت سے پہلے ایک سب سے بدترین فتنہ ظاہر ہوگا جس کا نام دجال ہوگا، جس سے لڑنے کی طاقت اس وقت کے لوگوں میں نہ ہوگی۔ ہاں، مگر اس وقت مہدی ظاہر ہوں گے جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، جو مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور دجال سے جنگ کریں گے۔ مہدی دجال کو ایک نظر دیکھیں گے اور وہ پگھلتا چلا جائے گا۔ مہدی کے ساتھ عیسیٰ ہوں گے جنہیں اللہ آسمان سے زمین کی طرف بھیجے گا، اور وہ میرے بیٹے مہدی کی قیادت میں دجال سے جنگ کریں گے۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال ظاہر ہوگا۔ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر صرف ذہنوں کی حد تک، عمل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اپنے آگے پیچھے ذرا نظر دوڑائیں آپ، بلکہ لوگوں سے کیوں شروع کریں، ہم خود سے شروع کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود کو دیکھیں ذرا کہ کیا ہمیں ہمارے اعمال نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے قیام میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کریں، نماز پڑھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، مزید کیا کریں، کیا جنگ کی مشقیں کرنے نکل جائیں؟ نہیں، ہمیں جنگ کی مشقیں تو نہیں کرنی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا دین پہلے باطن کی بات کرتا ہے، نیت کی بات کرتا ہے، پھر وہ ظاہر پہ آتا ہے۔ امام کے قیام میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں جنگی مشقیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہو، کیونکہ آج آپ حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو اس کا اندر صاف رہے گا، اور انسان کا اندر صاف ہوگا تو اس میں اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان کے اہل بیت کی معرفت آ سکے گی۔ وہ سمجھ سکے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک راہ کو ہموار کیسے کرنا ہے، حق اور باطل میں فرق کیسے کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے خود کو بچا سکے گا۔ مگر ہم مسلمان انہی باتوں سے آگے نہیں بڑھ رہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں۔ مطلب حد ختم ہوتی ہے یہاں کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ دوستو، حدیث میں صاف ملتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس سب کو اپنی بیعت کی دعوت دیں گے تبھی سب کو معلوم ہوگا کہ مہدی دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ وہاں کسی کو اپنی پیدائش کی تاریخ نہیں بتائیں گے، بلکہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ظاہر ہوں گے، جو کہ ان کا مقصد ہوگا اور ہم سب کا بھی ہونا چاہیے۔ مگر فرقہ بازی میں گم ہو کر آج ہم اس قدر بھٹک چکے ہیں کہ ہمیں اپنا اصل مقصد بھی بھول چکا ہے، جو کہ یہ ہے کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، بس اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مگر ہم سب اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودی ہیں جو اپنے مسیحا کے انتظار میں اس قدر تیاری میں ہیں کہ ہم مسلمان ان جیسی تیاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کا مسیحا بھی کون؟ دجال۔ تو رات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر مسیحا کہہ کر دی، مگر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب تک یہ قوم حد سے زیادہ گھمنڈی اور متکبر ہو چکی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا، جو کہ آج بھی ہے، کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے چہیتے لوگ ہیں جن کے لیے سمندر 2 ٹکڑے ہوا اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ اسی وجہ سے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے، صرف یہ سوچ کر کہ عرب کی قوم تو کوئی کم تر قوم ہے جس میں کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین نہیں کیا، اور انہیں رومن امپائر کے ہاتھوں سولی لٹکوانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تب سے لے کر اب تک یہودی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، اور ایک لعنت کے طور پر یہ اب وہی مسیحا دجال کو سمجھ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ دجال کے لیے یہ لوگ راہیں کیسے ہموار کر رہے ہیں، اس پر آلریڈی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آج کے حالات کو سمجھ سکیں۔ یہ لوگ پوری دنیا میں منتشر ہو جانے کے باوجود آج 2000 سال بعد پھر اسی سرزمین پر اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اتحاد کا مطلب جانتے ہیں اور اس کی طاقت کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ کسی یہودی سے ملیں تو وہ آپ کو اس حقارت سے دیکھے گا اور خود کو اتنا سپیریئر سمجھے گا جیسے یہ آج بھی اللہ کی ویسی ہی لاڈلی قوم ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، جب ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ اس قدر غلط ہونے کے باوجود یہ اپنے عقیدے پر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں جیسے ان سے زیادہ صحیح اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔
اور ایک ہم مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، پھر بھی اس قدر نا اتفاقی ہے ہم لوگوں میں۔ اسی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے بھی ہم میں سے برکت اٹھا لی ہے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ دوستو ایک بات سوچیں آپ کہ ایک شخص آج اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے اور پھر مسلمان ہو کر اسے آگے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہوا ہے، یعنی سنی مسلمان ہے، وہابی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان ہے۔ مطلب حد ہے اس بات پہ۔ ہم نے تو دین اسلام کے بٹوارے کر لیے ہیں، سب اپنی مرضی کی مسجد بنا کر اس میں نماز ادا کرتے ہیں بنا یہ سوچے سمجھے کہ غیر مسلموں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمیں تو ایک جان ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسیحا کے لیے راہ ہموار کر سکیں۔ امام مہدی آ کر دین اسلام کو کس سے بچائیں گے؟ اپنے ہی مسلمانوں سے۔ خدا را سوچیں اس بات کو۔ اب تو ہمیں یہودیوں سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ اتفاق سے کیسے رہتے ہیں۔ ہمارے وقت کے امام، ہمارے وقت کے خلیفہ پہلے ہی تنہا ہیں، انہیں اپنے اعمال سے مزید تکلیف مت پہنچائیں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں تاکہ اپنی نسلوں کو حق اور باطل کی پہچان کروا سکیں، ورنہ ہم اپنا دین اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر دیں گے۔